جب ہم گھر گئے اس دن اسٹرائک بھی ہو رہی تھی ایکچولی، تو ہاں اسٹرائک ہوئی تھی. ہاں بہت مشکل سے پہلی بات تو ہم گھر پہنچے، لیکن جب گھر گئے گھر کا دروازہ نوک کیا ماما اور سب نے، ونڈو سے دیکھا کہ پہلے تو پوچھا کہ کون آیا، تو پتہ چلا کہ میں تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا، اور جب دروازہ کھولا میں نے اندر آنے کی کوشش کی اور دھکے دے کے باہر نکال دھکا دیا. دے کے باہر نکال دیا. میری اہلیہ بھی ساتھ تھی، ہم گاڑی میں بیٹھ کے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. اور بس یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، اور یقیناً جو اس امتحان میں جو ہے وہ، میں آپ یقین کیجئے کہ میری اہلیہ، مجھے اس دن پتہ چلا تھا کہ استقامت کیا ہوتی ہے. میری اہلیہ محترمہ نے جب اسلام قبول کیا تھا اور وہ کورٹ میں تھی، اور کورٹ میں انہوں نے جج سے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں کفر میں نہ واپس جانا چاہتی ہوں نہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، لہٰذا میں مسلمان ہوں. اب امت مسلمہ ہی میرے جو ہے وہ پیرنٹس ہیں، وہی میرے بہن بھائی ہیں، وہی میرے یعنی سب کچھ میرا وہی ہے، میں اب کفر میں نہیں جانا چاہتی. ان کی والدہ نے ان کے قدموں کو پکڑ کے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بیٹی اللہ کا واسطہ ہے واپس آ جاؤ. تو وہ خاموش ایمان کی تصویر بن کے ان کو دیکھتی رہی اور یہی کہتی رہی کہ اماں میں اب واپس نہیں لوٹ سکتی، میں جس کفر سے اعلان برات کر چکی ہوں، اسلام میں داخل ہو چکی ہوں. اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہے استقامت. اس دن مجھے پتہ چلا کہ استقامت کا مطلب کیا ہے. اقبال اس کے حوالے سے کہتے ہیں ماما کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پھولوں کی سیج ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کریم کیک ہے کہ جس کو آسانی کے ساتھ کاٹ کے کھا لیا جائے گا. لیکن واللہ آپ لوگوں کو اسی لیے جو ہے وہ ہم کبھی کبھار انوائٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ان بہن بھائیوں کو اس ایمان کی، اسلام کی تاثیر، اس کی اہمیت پتہ چل سکے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی ترین اثاثوں کو جو ہے وہ قربان کر کے اللہ کے لیے جو ہے وہ اسلام اور ایمان کو حاصل کیا. تو اس لیے آپ لوگوں کو ہم زحمت دیتے ہیں. ان کے ابا اور آپ لوگوں کو بھی کہتے ہوں کہ دیکھیں ہماری بیٹیاں پہلے کھلے بال تھے، فیشنیبل تھیں، یونیورسٹی، کالج، گیٹ ٹوگیدر، میوزک اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی آج ہماری جو ہے وہ سوسائٹی میں ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں، اور میرے سامنے بھی بات کرتے ہیں، اب دیکھیں اب انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ برقعوں میں مائیاں لگتی ہیں، برقعے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہے یہ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی یہ ان کا اعتراض ٹھیک ہے؟ یہ جو چاند، کیا اس پہ آپ کہیں؟ انہوں نے جس طرح ہمیں دیکھا اس کے بعد وہ ہمیں جب اس گیٹ اپ میں دیکھتے ہیں تو وہ واقعی شوق فیل کرتے ہیں، بلکہ وہ کسی اور مسلم کو دیکھ کے اتنا فیل نہیں کرتے ہمارے. آپ ان کے بچے ہیں نا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا دم نہ گھٹ جائے کہیں. تو لیکن اب یقین جانے میں نے خود کو پرسنلی یہ فیل کیا کہ عبایا میں، چادر میں، بڑے دوپٹوں میں خود کو سیکیور فیل کرتے ہیں بری نظروں سے، اور دوسروں کو اپنا آپ شو کروانے میں وہ سکون نہیں ہے، وہ بلکہ آپ کو خود آپ کا اپنا دل بھی جانتا ہے کہ میں نے کیل کے اوپر پاؤں رکھا ہوا. لیکن جب آپ اپنے آپ کو عبایا، چادر اور اس طرح کی کیفیت میں لے کے جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ میں ایک عزت دار خاتون محسوس کرتے ہیں، بلکہ فخر ہوتا ہے کہ میں ان عورتوں سے بہتر ہوں جو دوپٹہ گلے میں پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں. بلکہ کوئی مرد میری طرف جب دیکھتا ہے نا تو وہ تھوڑی ہیزیٹیشن کے ساتھ دیکھتا ہے، نظر جھکا کے دیکھتا ہے، اور دوبارہ دیکھنے سے پہلے وہ سوچتا ضرور ہے کہ عبایا والی عورت ہے، عزت دار گھرانے سے. مطلب میرا گیٹ اپ اگلے بندے کو، اگلے انسان کو یہ بتاتا ہے کہ ایک میسیج دے رہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، کہ یہ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ. اور اللہ والوں کے گھر میں جھانکنے سے پہلے ایک دفعہ سوچنا پڑتا ہے. بالکل صحیح بات ہے.